وہ گزارش ہے تھلے بیٹھو مہربانی کر کے تھلے بیٹھو بیٹھو سب حضرات تھلے بیٹھو یار میرے اندر بیٹھو بیٹھو یار بیٹھو 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 ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله سارے حضرات درود شریف پڑھیے تعریفیں حمد و ثنا اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کے لیے، درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق علماء، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خوبصورت اور پروقار عنوان کے زیر سایہ ہم سب یہاں جمع ہیں۔ اللہ اس محفل کا اہتمام کرنے والوں کو بہترین صلہ عطا فرمائے، اور جو تشریف لائے ہیں اللہ تعالیٰ قدم قدم برکتیں راحتیں عطا فرمائے۔ مجھے جلالی صاحب نے کہا تھا آپ نے تقریر کرنی ہے، یہ نہیں کہا تھا آپ نے صرف ویڈیو بنوانے جانا ہے۔ اگر وہ مجھے کہتے کہ آپ دوستوں کو صرف ویڈیو چاہیے تو میں صرف ویڈیو بھیجتا، خود نہ آتا۔ آپ موبائل اونچا کریں گے، پچھلوں کو تکلیف ہوگی تو پھر محفل تو نہ رہے گی۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اور ایک آدمی جو موبائل لے کے کھڑا ہو جاتا ہے اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کی وجہ سے پیچھے کتنے لوگوں کو دقت ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے۔ ان چیزوں کا احساس پیدا فرمائیں۔ ویڈیو میں تو نہیں بولے، نہیں جی بولنا تو اب صرف ایک بندے نے، نہیں بانا بھی نہیں جی، نہ جی ان نے کسی نے اجازت، ان میں ہی بانا ہے جنہوں بانا ہے۔ میرا خیال ہے کہ میں آخر لگا بہ جو تے لگے نے سارے بیٹھ گئے جی جلدی سے سارے وہ بہ گئے۔ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، کسی کلی رہ گئے جمہوری ملک ہے، نہیں ہنسے نہیں، مسجد میں اونچا نہیں ہنسنا چاہیے۔ بولے نہیں جی، آپ کی بڑی مہربانی، بولے نہیں، آپ کو اللہ سلامت رکھے۔ آپ کو ویڈیوز ملتی رہتی ہیں، اب تو میں خود آیا بیٹھا ہوں نا، تو آپ مہربانی کریں، آپ میرے ساتھ دو چار تھوڑی سی میں نے تقریر کرنی ہے، آپ میری بات پر توجہ کریں، چھوڑیں باقی کاموں کو۔ یہ جو دوست بنا رہی ہیں یہ باقیوں کو دے دیں گے جی انشاءاللہ؟ انہوں نے پکا وعدہ کر لیا، دے دیں گے۔ آپ درود شریف پڑھیں سارے حضرات۔
من سب نبيا فاقتلوه من سب نبيا فاقتلوه من سب نبيا فاقتلوه لبيك لبيك يا رسول الله لبيك 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 يا رسول الله. عزیز دوستوں اور قابل صد احترام بزرگوں، انسان کی ایک طبیعت اور فطرت ہوتی ہے کہ اس کے ظاہری جسم پر کوئی تھوڑا سا بھی داغ دھبا ہو تو وہ اس کی تکلیف محسوس کرتا ہے. آپ کی قمیض کا یا ویسٹ کوٹ کا ایک بٹن کبھی ٹوٹ جائے نا تو پوری محفل میں پوری بزم میں کسی کو بھی نہ پتا ہو کہ اس کا بٹن ٹوٹا ہوا ہے، لیکن جس کا ٹوٹ جاتا ہے وہ بڑی تکلیف میں آ جاتا ہے. بار بار اسے خیال آتا ہے کہ میرے کرتے کا میری قمیض کا بٹن ٹوٹ گیا ہے. انسان کی فطرت ہوتی ہے کہ اگر اس کے کپڑے صاف نہ ہوں، اس نے اپنا چہرہ دھویا ہوا نہ ہو، کسی سفر سے لوٹا ہو تو وہ دوستوں کی محفل میں نہیں جاتا. اس کا خیال ہوتا ہے غسل کر لوں، کپڑے تبدیل کر لوں تو اپنے آپ کو ہلکا محسوس کر لوں. بس آپ بات کو سمجھیے گا، جس طرح ظاہری جسم پر کوئی ایک بھی دھبا ہو، کوئی ایک بھی نقص ہو تو وہ بندے کو پریشان کرتا ہے، انسان تکلیف میں آ جاتا ہے. یاد رکھیے گا اسی طرح اگر بندے کے باطن پر دھبے ہونا، حسد کا، بغض کا، عداوت کا، بددیانتی کا، لقمہ حرام کا، جھوٹ بولنے کا، یہ دھبے اگر اس کے باطن پہ ہوں تو پھر بھی اسے سکون نہیں آتا. وہ بے چین رہتا ہے، بے قرار رہتا ہے، الجھا رہتا ہے. وہ کہتا ہے یار میرے پاس ساری چیزیں موجود ہیں پر میں پھر بھی سکون میں نہیں ہوں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جو باطن میں اس کے بوجھ ہے، میل کچیل ہے، اسے سکون نہیں لگے. اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم فرمایا اور ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے. تو ارشاد فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم. فرمایا جیسا کہ ہم نے تمہیں میں سے تمہیں ایک رسول عطا فرمائے ہیں جو تم پر ہماری آیتیں پڑھیں گے اور تمہیں پاک فرما دیں گے، تمہارا تزکیہ کر دیں گے، تمہارے باطن کو روشن کر دیں گے. اندر جتنی غفلتیں ہوں گی، غلاظتیں ہوں گی، ناپاکیاں ہوں گی، وہ میرے محبوب ساری تمہاری دور فرما. سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انسانوں کے بوجھ اتارے. حضور نے انسان کو ایک عام، نارمل، خوبصورت، وزادار، پروقار، ملنسار زندگی گزارنے کا سبق ارشاد فرمایا. اس میں کسی قسم کا کوئی بوجھ نہیں ہوتا، انسان اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہے. ایسی زندگی رسول پاک علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو گزارنے کا ارشاد فرمایا. آپ دیکھیے یہ جو حسد ہوتا ہے، آپ اپنے دل میں کسی بندے پر حسد کرنے لگ جاتے ہیں. بہت سارے لوگ کرتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ مانتے نہیں، کرتے ہیں نہیں مانتے. اب حسد کا ہمارے عرف میں ترجمہ کیا جاتا ہے جلنا. تو مجھے بتائیے بندہ جل رہا ہو تو پھر اسے سکون آ سکتا ہے؟ تو ہو سکتا ہے وہ جلے بھی اور قرار بھی ہو؟ یہ ممکن نہیں ہوتا. اس کی طبیعت کے اندر یہ ایک ایسا خوفناک جذبہ ہوتا ہے جو اسے بے چین کرتا ہے. اگر آپ کے دل میں بغض ہو، کسی کے لیے عداوت ہو، کھوٹ ہو، تو یہ ممکن نہیں ہوتا کہ آپ سکون پا سکیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا انسانوں کے باطن سے یہ سارے بوجھ اتارے. حضور نے انہیں حسد سے بچایا، بغض سے بچایا، کبر سے بچایا، تکبر سے بچایا. ان ساری چیزوں سے جب انسان پوری طور پہ بچ جاتا ہے نا تو ایسا نہیں کہ باقی سکون میں آتے ہیں، وہ خود بھی بڑے سکون میں آ جاتے ہیں. آپ ایک نارمل زندگی گزارنی شروع کریں. آپ بچیں بددیانتی سے، بچیں جھوٹ سے، بچیں عداوت سے، بچیں حسد سے، بچیں بغض سے، آپ کو سکون آ جائے، زندگی ٹھکانے لگ جائے گی. لیکن جب تک یہ چیزیں ذہن پر سوار رہتی ہیں انسان تکلیف میں رہتا ہے، وہ پریشان رہتا ہے.
ہمارے ہاں یہ ہوا ہے کہ جب نبی پاک علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کی بات ہوئی نا، سنت شریعت پہ عمل کرنا ہے، تو لوگوں نے سوکھی سوکھی سنتیں یاد کر لی. مسواک کرنا سنت ہے، میٹھا کھانا سنت ہے، ٹخنے ننگے رکھنا، اور میرے بھائی دل صاف رکھنا بھی سنت ہے، معاف کر دینا بھی سنت ہے، کسی کے لیے اچھا سوچنا بھی سنت ہے، اللہ کے بندوں کی خیر خواہی کرنا بھی حضور کی سنت ہے. ان سنتوں پر بھی تو عمل کرنا ہے نا، اس پر بھی تو توجہ کرنی ہے نا. لیکن وہ چند ایک خاص چیزیں اس کو اوڑھ لینا، اور جو شریعت کا وسیع مفہوم ہے، بڑا وسیع، اس کو چھوڑ دینا، یہ بھی دیانت کا تقاضا نہیں ہے. نبی پاک علیہ السلام نا، آپ دیکھیے حضور اتنے بڑے ہیں، اتنے بڑے ہیں، اتنے بڑے ہیں کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. حضور اتنے بڑے کہ صرف اللہ تعالیٰ کے بعد کو درجہ ہے تو وہ رسول پاک کا ہے. اتنے بڑے ہیں نبی پاک علیہ السلام. یہاں جو مسجد کا امام ہے اس کی بڑی قدر ہے. بلا مثال و بلا تشبیہ سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں تو جو نبیوں کے امام ہیں، جو فرشتوں کے امام ہیں، حضور کا مقام آپ دیکھیے، درجہ دیکھیے. یعنی حضور کی جو رضا ہے نا، وہی اللہ کی رضا ہے. حضور جو فرما دے وہی رب کے کرم کا فیصلہ ہے. لیکن آپ اندازہ کریں، حضور عام غلاموں کے ساتھ بیٹھتے، ان کے ساتھ وقت گزارتے، ان کے ساتھ کھانا کھاتے، ان کے بیچ ساری مقدس سیرت سرکار کی موجود ہے. ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے خود بخود اپنی بڑی شان بنا لی. مجھے نہیں پتا میں کون ہوں نا، یہ کیا ہے، آپ مثلاً کیا ہے بتا دیں، کیا شان ہے آپ کی. خود بخود اپنی شان پر. ایک ہے کسی عالم کی کوئی بندہ عزت کرے، بڑی اعلیٰ بات. ایک یہ کہ وہ عالم خود مطالبہ کرے کہ میری عزت کرو. ان دونوں باتوں میں فرق ہے، اس کو آپ سمجھیں. ایک یہ کہ استاد کی عزت کی جائے، اور ایک یہ کہ استاد بن کے بیٹھ جائے کہ میں سب سے بڑا ہوں. تو عزت کرنے والے کے لیے تو یہ ٹھیک ہے، لیکن جو بڑا بن جائے اس کے لیے یہ ٹھیک ہے. آپ میری بات کو سمجھیں. اب نارمل زندگی نہیں گزارتے. ہمارے ہاں بہت سارا پروٹوکول ہے. پروٹوکول صرف وزیروں کا نہیں، پیروں کا بھی بہت زیادہ ہے. ہمیں لوگ فون کرتے ہیں، نیڑے آ کے دسے آ جائے. میں کہ مثلاً تسا کی کرنا ہے، تھوڑا استقبال کرنا ہے. میں تو کوئی کارنامہ ہی نہیں سر انجام دیتا. ادھر کریو جنہیں کوئی کارنامہ سر انجام، بس ٹھیک ہے، ایک دوست رستہ بتا دے پہنچ جائیں. یہ کوئی کام ہے کہ وزیر سڑک پہ چل جائے پھر بھی رستہ نہ ملے، پیر چڑھ جائے تو پھر بھی رستہ نہ ملے؟ کیا مطلب ہے ان چیزیں؟ نارمل زندگی گزارے، روٹین میں آئے. لوگوں کو فقیری کا درس دے رہے ہو، خود تیرا آنا جانا شاہانہ ہے، اس کا کیا معنی ہو؟ خدا بندہ، یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں؟ شہنشاہی بھی عیاری ہے اور فقیری بھی عیاری. ان چیزوں سے باہر آئیں. آپ ایک نارمل روٹین ورک زندگی گزاریں، اس میں آپ بھی مطمئن ہیں. تسی میں دسو ہاں، ایک داماد وہ گھر آتا ہے جس کے آنے پہ مصیبت کھڑی ہو جاتی کہ وہ آ گیا، ادھار اٹھاؤ یا جو مرضی کرو، اس کے لیے بندوبست اعلیٰ کرو. ایک وہ آتا ہے جس کی کوئی پریشانی نہیں، شریف آدمی ہے، جہاں بٹھاؤ کے بیٹھ جائے گا، جو دے دو گے چپ کر کے کھا لو. گھر جا کے وہ بندہ شان اپنی بیان کر رہا ہے کہ میں جامانا تو انہوں نے وقت بن جاتا ہے. لیکن وہ کس کی وجہ سے سکون میں ہے؟ جس کے گھر جاتا ہے. جلدی بتاؤ. جو کوئی مطالبہ نہیں کرتا، جو کوئی پروٹوکول ہے. آپ تکلیف دے کے عزت لے رہے ہیں، کسی کو پریشان کر کے آپ عزت لے رہے ہیں، یہ کوئی کمال ہے؟ میرے قریب محبوب کا طریقہ حسن کیا ہے؟ حضور سفر پہ تھے صحابہ کے ساتھ، اور جب حضور صحابہ کے بیچ ہوتے تھے تو صحابہ چونکہ آسمان ہدایت کے ستارے ہیں، تو ان ستاروں کے بیچ جب وہ آفتاب چمکتا تھا نا، ایک سمت علی، ایک سمت عمر صدیق، ادھر عثمان ادھر، بھلا ان جگمگ جگمگ تاروں میں آفتاب کا عالم کیا ہے؟ اور جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ اور ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے تو پھر دیدار کا عالم. نبی پاک
صلی اللہ علیہ بیٹا آپ کو ایک دفعہ عرض کیا ہے آرام سے پچھلے آپ کے پیچھے جو ہے وہ پھول کھڑا ہو جائے تو پھر کیا بنے گا، اس سے پچھلے کیا کریں گے؟ وہ چاہیے تو یہ تھا کسی کھلی جگہ بندوبست ہوتا تھا، پر انتظام کرنے والے بھی بعض اوقات ڈٹ جاتے ہیں سارے، اللہ آپ کو سلامتی عطا کرے، وہ بھی ڈٹ جاتے ہیں بعض باتوں۔ اللہ تعالیٰ سب کو بڑی محنت کی ہے، اللہ اجر عطا فرمائے۔ لیکن اب میں اتنا سارا پسینہ دیکھوں گا نا بعض دوستوں کے چہروں پر تو میں اور جلدی بات ختم کر دوں گا، بعض لوگ خاصی دقت میں بیٹھے۔ بہرحال آپ توجہ کریں گے میری بات پر۔ دوستو حضور سفر کر رہے ہیں اور صحابہ کے بیچ ایک مقام پر حضور رکے اور کھانا کھانے کا بندوبست کرنا ہے، تو ایک صحابی نے عرض کی حضور میں گوشت بناؤں گا، دوسرے نے کہا میں پکاؤں گا، تیسرے نے کہا میں مسالہ جات کا اہتمام کروں گا، چوتھے نے کہا میں برتن تیار کروں گا۔ حضور کیا فرمانے لگے؟ اللہ کے حبیب فرمانے لگے آگ جلانے کے لیے لکڑیاں بھی چاہیے نا، تو لکڑیاں میں اکٹھی کر رہا ہوں۔ ہلکا سا کام اگر چودھری صاحب بھی گھر کا کر لے تو اپنا ہی گھر ہے، حرج کوئی نہیں۔ آپ ٹیچر لگ گئے ہیں، آپ کی تعلیم ایم اے ہو گئی ہے، آپ کی بڑی شان ہے، پر اگر آپ اپنا کام خود کر لیں گے تو محسوس ہوگا کہ آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ایسے اہتمام کریں۔ اس سے یہ پتہ چلے گا پیر صاحب، حضرت صاحب، فلاں صاحب اگر خود کوئی کام کر لے تو حرج والی بات نہیں ہے۔ آپ کی صحابہ نے عرض کی حضور ہماری جانیں حاضر ہیں، آپ کیوں لکڑیاں اکٹھی کریں گے؟ تو حضور فرمانے لگے میرا دل کر رہا ہے۔ آپ دیکھیے جب خندق کھودی جا رہی تھی تو صحابہ فرماتے جتنا کام ہم کرتے تھے اس سے زیادہ نبی پاک فرماتے۔ جب مسجد نبی کی تعمیر ہو رہی تھی تو جتنی اینٹیں ہم اٹھا کے لاتے تھے اس سے زیادہ حضور اٹھا کے لاتے تھے۔ ایک نارمل زندگی گزارے، آپ روٹین ورک میں زندگی گزارے۔ ہمارے دیہاتوں کے تو جو بڑے بوڑھے ہوتے تھے نا، میری والدہ سے کبھی بچیاں کہتی نا تسی کام نہ کریا کرو، وہ کہنے نے میں کچھ کرن دے ہو، جے میں بہ گئی تو پھر میں ہی جانا ہے۔ ہمارے دادا بھی یوں ہی کہتے تھے، بڑے بڑے بھی کہتے تھے کہ جناب ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جسم حرکت کرے تو سلسلہ چلتا رہے، نارمل زندگی گزارے، بنا وجہ اپنے آپ کو کسی بڑائی کا شکار نہ کرے۔ میری بڑی شان ہے، میں بہت بڑا آدمی ہوں تو لہذا فلاں بندہ یہ کام کرے گا، یہ چیز دل میں کبر پیدا کرے، بوجھ بن جاتا ہے طبیعت میں۔ ایک دوست ایک دفعہ مجھ سے کہنے لگے کہ فلانا بندہ مجھے سلام ہی نہیں کرتا۔ میں کہ کوئی پریشانی والی گل نہیں، تسی کر لیا کرو، وہ کوئی اس میں پریشانی والی بات ہے کہ وہ آپ کو سلام کرے؟ آپ کر لیں، کوئی حرج نہیں۔ سلام جو پہلے کرے گا اسے اجر زیادہ ملے گا، تو وہ تو آپ کو موقع دیتا ہے پہلے سلام کرنے کا، تو آپ کر لیں۔ اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ الجھاؤ کس بات کا؟ رب کے بندے تو اس جگہ سے بچتے تھے جہاں نعرے زیادہ لگتے، وہ تو ان جگہوں سے جاتے تھے جہاں لوگ ہاتھ زیادہ چومتے۔ حضرت بلے شاہ کہتے ہیں اٹھ بلیا وہ چلو تھے وسیے جتھے بس دینی سارے انے، نہ کوئی ساڈی ساتھ پچھاڑے نہ کوئی سانو منے۔ دل کرتا ہے کسی کونے میں جا کے رب کو یاد کرے، ایک میں ہوں ایک میرا رب قریب، دنیا کا پروٹوکول نہ ہو، میں اس کی بارگاہ میں حاضری دوں، راج کے رول ہوں، میں درگزر کروں کا سوال کروں، معافی کا سوال کروں اپنے مالک سے۔ اور میرے بھائی اس سے باہر آؤ، باہر آؤ۔ آپ سے عرض کروں گرمی میں نا 5 منٹ پنکھا اور اے سی بند ہونے پر جو آدمی شور مچاتا ہے نا، وہ 1 منٹ لگاتا ہے، پلیٹ پیچھے کر دیتا ہے، کہتا ہے کہ پکایا ابھی میں تو نہیں کھاؤں گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ گھر میں جو خواتین کام کرتی ہیں وہ بیچاریاں باورچی خانے میں پنکھا لگا بھی ہو تو وہ بند کر دیتی ہیں کہ اس سے آگ صحیح نہیں جلے گی۔ کتنے گھنٹے بیٹھ کے اس نے کھانا پکایا اور کس درد سے پکایا، سنو میرے نبی کا طریقہ کیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رسول پاک کو کھانا کبھی پسند نہ ہوتا، حضور چھوڑ دیتے، لیکن میرے کریم نے کبھی کسی کھانے میں نقص نہیں نکالا۔ یہ نہیں فرمایا کہ یہ کیا پکایا ہے، یہ کیا مرچیں ڈال دی ہیں، یہ کیا نمک کم، سے کبھی سوال ہی نہیں، اور نہیں کسی وقت طبیعت چاہتی تو چھوڑ دیا، لیکن حضور نے کبھی اس میں سے نقص کسی کا احساس ہی نہیں ہے، کسی دوسرے کے بارے میں توجہ نہیں، میں ہی میں ہوں،
خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے. تھوڑا احساس تو پیدا کرے کسی اور کے لیے. کسی اور کے لیے ذرا سوچ کر تو دیکھیں. آپ جہاں بیٹھے ہیں آپ صرف اس کے لیے سوچ رہے ہیں. آپ جہاں سامنے والا بیٹھے اس کے لیے بھی سوچیں کہ وہ کس مقام پہ ہے, کہاں کھڑا ہے. اللہ کی محبوب ان سارے تکلفات سے اپنی امت کو بری کرنے کا کہتے, نکلنے کا کہتے. اپنی زندگی عام اور خوبصورت طرز زندگی کے ساتھ گزارنا. دیکھو عاجزی جو ہوتی ہے نا, عاجزی اس کا مطلب ہوتا ہے بندہ زندہ ہے. جو پوری طرح اکڑ جائے وہ زندہ, اور جس میں کوئی لچک ہو اس کا مطلب ہے بندہ کھڑے ہوئے بندے. وہ غلطی ہو گئی تھی سسرال والوں سے کبھی نا منگنی کے ٹائم. اب تو 35 سال شادی کو بھی ہو گئے, لیکن وہ جب بھی بات کرتا ہے نا وہ منگنی والی لڑائی سے شروع کرتا ہے. وہ بس کر یار, اب تو دور ہی بدل گیا. ان میں تو کئی لوگ انتقال بھی کر گئے بیچارے, تو بھی وہیں کھڑا ہے. اس وقت میرے ساتھ صحیح سلوک نہیں, وہ چھوڑ دے. بندہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ دل میں بات رکھتا ہی نہیں. وہ دل میں کوئی بوجھ, اس کا دل بڑا وسیع ہوتا ہے. اس کی طبیعت میں بڑی گنجائش ہوتی ہے. معاف تو وہ 2 منٹ میں کر دیتا ہے. 14 طبق میرے دلے دے اندر تے میں تمبو وانگوں تانے ہوں. دل دریا سمندر و ڈونگے کون دلاں دیا جانے. تو گنجائش بڑی ہوتی ہے اور چوڑا سینہ ہوتا ہے مومن کا. وہ کہاں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ختم ہو گئی بات. آپ کو پتہ ہے فتح مکہ والے دن کئی کتابیں تھیں, ان پر کئی کتابیں تھیں باتوں کی, بڑی باتیں ہو سکتی. وہ جتنے لوگ حضور کے سامنے سر جھکائے کھڑے تھے نا, ایک ایک کی علیحدہ علیحدہ داستان تھی ظلموں کی. ہم بھی معاف کرتے ہیں لیکن پہلے ساری پچھلی پٹاری کھولتے. تو اے بھی آکھیا سی, تو اے بھی کیتا سی, وہ تو یاد ہے نا انجاندہ سے. ساری کہانیاں سنا کے معاف کرتے ہیں تو نتیجہ کیا نکلا جی. اتنے لوگ کھڑے تھے اور ہر ایک کی الگ الگ داستان تھی, پر میرے کریم نے کیا فرمایا. اور یہ بھی حضور کی سنت ہے, یہ بھی نبی پاک کا طریقہ ہے. اس کو بھی تو اپناؤ نا. حضور نے کیا فرمایا. فرمایا بتاؤ بھائی تم سے میں کیا سلوک کرنے لگا ہوں, تمہیں پتہ ہے. کہنے لگے نہیں. تو حضور فرمانے لگے میں تم سے وہی سلوک کروں گا جو جناب یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا. جاؤ کہہ نہیں کچھ نہیں تمہیں معاف کیا. پچھلا صفحہ تو کھول نہیں, کچھ نہیں تو ختم ہو گئی بات. لیکن طبیعتوں میں بوجھ, وہ سالوں کی لڑائیاں وہ بھی یاد ہیں. وہ اتنا زمانہ بیت گیا تو بھولا ہی نہیں. اپنی طبیعت میں گنجائش پیدا کریں. میں نے دوستوں سے کہا تھا کہ سب سے بہترین میلاد وہ بندہ مناتا ہے کوئی شرعی مسئلہ نہ ہو, اپنی ذات کی لڑائی ہو, تو سب سے بہتر میلاد اس بندے کا ہے جو محفل میلاد سے پہلے ناراض رشتہ دار کو ٹیلی فون کرے, اسے کہے یار حضور کا میلاد آ گیا ہے, چلو جو ہو گیا سو ہو گیا, آجا صلح کر لیں. یہ والا میلاد بھی مناؤ نا, حضور تو صلح کرانے آئے. اس پر بھی تو کبھی عمل کر کے دیکھو. اپنی زندگی میں وہ لطافتیں پیدا کریں. میں نے کہا ہم خود آسان زندگی گزاریں, ہماری طبیعت خود ٹھیک ہو جائے. میں اپنے وطن میں دیکھتا ہوں کوئی لمبی بات نہیں ہوتی رشتہ داروں کی, کوئی ایسا مسئلہ نہیں, کوئی قتل نہیں ہوا ہوتا, سالوں گزر جاتے ہیں. لوگ جنازے سے ہی کر کے نہیں پڑتے ایک دوسرے کے. لوگوں کو دکھانے کے لیے جناز گائے وہاں سے گھر چلے گئے. یار اتنا کیا اختلاف ہو گیا. میں ایسی بھی داستانیں سنتا ہوں کہ 2 بھائیوں کی لڑائی ہے, ماں باپ ایک کے گھر میں رہتے ہیں. اب بیٹے نے پابندی لگا دی ہے کہ میرے ساتھ رہنا ہے تو اس سے نہیں ملنا. اب بیچارے ادھر رہتے ہیں, کیا کریں, دوسرا رکھتا نہیں, اس کے گھر رہتے ہیں. تو ماں کھڑکی کھول کے بیٹھی رہتی ہے کہ پتر لنگے کہتے میں طاقتیں لوا دی. وہ کیا تمہارے درمیان ظلم ہو گیا یار. کیا تم تو وہ بھائی تھے کہ چھوٹے ہوتے کوئی چھوٹے بھائی کو تھپڑ مارتا تھا تو بڑا کہتا تم میرے بھرا نو مارے, تیری انہی جرت. اب کیا ہو گیا, کہاں سے اتنا فتور آ گیا تھوڑے سے پیسوں کے لیے اور چند ایکڑ زمین کے لیے. تو صدقے باری جاتا تھا بھائی پہ, یہ کیا ہو گیا. اتنی سی بات کے لیے دوریاں. ترس گئے ماں باپ بچوں کو اکٹھا دیکھنے کے لیے. واپس آؤ, آج اس رسول کے میلاد میں آئے ہو,
जिन्होंने तो दूर दूर से आने वालों को भाई भाई बनाया था, मक्के और मदीने वालों को, तो मदीने वालों ने चलते कारोबारों में अपने मुहाजिर भाइयों को शामिल किया, जायदादें बांट के दे दी, का पास हुजूर ने भाई बना दिया। किस बात की लड़ाई है यार? इतने डांटे दिल, इतने सख्त मिजाज, इतने तुर्श रवैये, इतनी तलखियां, इतनी घुटन। मोमिन की तो शान ही नहीं है। मोमिन के दिल तो बड़े गुंजाइश वाले होते हैं, मोमिन तो बड़ी अजमत का मालिक होता है। रसूल पाक ने तो इसका तज़किया कर दिया। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में रवायत है, फरमाते हैं हुजूर के पास बैठे थे, किसी काम के लिए गए तो बाहर कोई शख्स आया, दस्तक हुई तो महबूब ने पता क्या फरमाया? फरमाया दरवाज़ा खोलो, और जो बंदा दरवाजे पे आया वो बंदा जो अभी दरवाज़ा खटखटा रहा है, ये भी तुम्हें बता दूं कि बंदा जन्नती है। ये देखो मेरे महबूब का इल्म शरीफ, ये देखो हुजूर का इल्म शरीफ। हमारे एक बुजुर्ग थे बरेली शरीफ के, मौलाना तहसीन रज़ा साहब रहमतुल्लाह, उन्होंने एक बड़ा उम्दा शेर कहा है। आला हजरत के भाई है ना मौलाना हसन रज़ा साहब, उनके पोते थे शेखुल हदीस मौलाना तहसीन रज़ा साहब रहमतुल्लाह अलैह। वो बड़ा एक खूबसूरत शेर कहा है, कहने लगे इल्म गैब रसूल के मुनकर इस हकीकत को भूल जाते हैं, गैब माना कि राज है लेकिन राज अपनों से कब छुपाते हैं। राज अब और कोई गैब तुमसे नेहा हो भला, जब खुदा ही ना छुपा रहा। तुम पर करोड़ों दुरूद। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो दरवाजे पे आया वो जन्नती है। आप फरमाते हैं कि बंदा आया ना, जब बंदा बड़ा सादा था, उसने वुज़ू ताज़ा किया तो पानी के कतरे उसकी दाढ़ी से गिर रहे और जूते उसने बगल में दबाए हुए। हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ, एक कोने में जूते रखे हाजिर हुआ, जो उसने बात करनी थी की और चला गया। इत्तेफाक की बात ही, कहते हैं हम सारी रात रश्क करते रहे, क्या बात है यार बंदे की जिसे हुजूर ने जन्नती कहा। हम सारी रात नाज करते रहे, रश्क करते रहे। अगला दिन फिर आया, इत्तेफाक की बात हम वहीं बैठे थे, फिर दस्तक हुई, हुजूर ने फरमाया खोलो दरवाज़ा, जन्नती आया। कहते हैं हुजूर तो इशारातन कह दे तो बड़ी बात है, पर हमने दरवाज़ा खोला तो कमाल हो गई, हाथ धो गई, ये तो वही बंदा है जो कल आया था। यानी 2 दफ़ा जन्नत की इशारत। फरमाते इत्तेफाक की बात, तीसरे दिन उसी जगह बैठे थे, फिर दस्तक हुई, हुजूर ने फरमाया खोलो दरवाज़ा, भी आ गया जन्नती। कहते हैं दरवाज़ा खोला तो बंदा वही था जो पहले 2 दिन आया। अब बड़ा तजस्सुस, बड़ा शौक, और उस बंदे के नसीबों पर रश्क, हद हो गई यार। 3 दफ़ा हुजूर ने जन्नती फरमाया। वो बंदा जाने लगा तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर उसे कहने लगे, पीछे गए, जाके कहने लगे तो 2-3 दिन मेहमान रख लो, कोई 2-3 दिन अगर मैं प्रोना बन जाऊँ तो कोई इतराज़ तो नहीं। उन्होंने कहा बिस्मिल्लाह आ जाए, पर मैं कोई अमीर आदमी नहीं, जो हो सकेगा पेश करूँगा। उन्होंने कहा बिस्मिल्लाह, कोई मसला नहीं। कहते मैं 3 दिन 3 रातें उसके पास रहा। क्यों रहा? मैं ढूंढना चाहता था, पता करूं आखिर कौन सा नेक अमल करता है कि हुजूर ने इसे जन्नती फरमाया। ढूंढना, हमारे यहाँ भी लोग ढूंढते हैं, पता करो फलाना अमीर कैसे हुआ, हाँ पता करो फलाना मशहूर कैसे हुआ। खुदा के बंदो, ये तो खुदाई फैसले है, इसमें ना परेशान हो। ये तलाश करें कि फला आदमी कौन सा अमल करता है जिसकी बरकत से अल्लाह ताला ने उसे दीन की तरफ माइल किया। कहते मैं 3 दिन और 3 रातें रहा, मैं चाहता था पता करूं क्या अमल करता है, लेकिन कोई ऐसी खास चीज़ नज़र नहीं आई। वो तो इशा की नमाज जमात से पढ़ के सोता, फजर में उठता, और मैं तो तहज्जुद भी पढ़ता था। वो तो मुझसे थोड़े सदकात करता था। मैंने कुछ चीज़ ना देखी। तीसरे दिन मैं जाने लगा तो वो भी बंदा बड़ा हैरान था कि यार पिछली गली से मेहमान आके 3 दिन बाद, करीबी घर है, तो अनोखी बात है, समझ नहीं आ रही। फरमाते मैंने भी उसकी हैरत दूर की। मैंने कहा यार एक बात तुझे बताऊं, मुझे कोई मजबूरी नहीं थी तेरे घर रहने की, लेकिन तू वो अजीम आदमी है जिसे 3 दफ़ा रसूल पाक ने जन्नत की बिशारत दी। मैं चाहता था ज़रा मालूमात करूं आखिर क्या तू अमल करता है जिसके सबब से तुझे इतना बड़ा दर्जा मिला। तो वो शख्स कहने लगा जी वो आपने देख ही नहीं है मेरे अमाल, यही कुछ है जो आपने देखा। मैंने कहा कुछ तो होगा। कहने लगा एक चीज़ है, इधर देखो दोस्तों,
ایک چیز ہے. کہا وہ کیا؟ کہنے لگا میں جب بھی اپنا دل ٹٹولتا ہوں نا تو میرا دل بڑا صاف ہے. میرے دل میں کسی بندے کے لیے کوئی بوجھ موجود نہیں ہے، نہ بغض ہے، نہ عداوت ہے، نہ کجی ہے، نہ حسد ہے، نہ تکبر ہے، نہ کسی کا برا سوچنا. دل میں نے نا دل کا شیشہ صاف رکھا ہوا. پاک ہوئے تے پاک ہی ملتا ہی، بنا پاکوں پاک نہیں ملتا. سارے جسم دے دھون دے نالوں ایکو دھولا ہے ٹکڑا دل دا. کہا دل میرا صاف ستھرا ہے، دل میں نے کسی کے لیے کوئی چیز نہیں رکھی. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں نے کہا میں سمجھ گیا ہوں، بس تیرا دل صاف ہے نا تو نبی پاک نے تجھے 3 دفعہ جنت کی بشارت عطا فرمائی. حضور تزکیہ کرتے، قرآن پڑھتے، دلوں کی صفائی، روحوں کی صفائی. میرے دوستو اپنی زندگی میں نا بوجھ سے نکل آئے. بوجھ. ہمارے چھوٹے چھوٹے خوبصورت محلے، چھوٹے چھوٹے خوبصورت گاؤں، چھوٹی چھوٹی آبادیاں، مل کے رہنا ہے. اس میں اتنا بوجھ اپنی طبیعتوں میں پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں کسی شخص سے بیزار نہیں ہو سکتا کیونکہ ایک ذرہ بھی تو بیکار نہیں ہو سکتا. اللہ کی